وقت اصل ہے کیا چیز، اس کو سمجھ لو ساری گتھیاں سلجھ جائیں. وقت ہے کیا؟ وقت کو آج تک کوئی پکڑ سکا نہیں پکڑ سکا، لیکن پکڑ سکتے ہیں، پکڑ سکتے ہیں. وقت پر اپنا کمان بنا سکتے ہو. وقت کو پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو گھیر کے نہیں رکھنے کی بات کر رہا ہوں. وقت ایسا کہ اگر تم اس کی باریکی کو سمجھ گئے تو ہر زمانہ تمہارا ہے، ہر وقت تمہارا ہے. تم کبھی بوڑھے ہی نہیں ہوگے، ہر زمانہ جوان ہے. وہ کیا چیز ہے؟ وقت ہے کیا چیز؟ تم تو 31 نائٹ کے انتظار میں ہو، اپنے برتھ ڈے کے انتظار میں ہو. میرا برتھ ڈے آ رہا ہے 20 جولائی، 20 اپریل، 20 اگست، پکڑنے کا ہے اس کو، وقت کو پکڑنا ہے، اس کے انتظار میں ہو. تم تو ان دنوں کی تاریخ کو سمجھ رہے ہو کہ یہ وقت ہے. وقت یہ نہیں، وقت ہے محمد رسول اللہ کی ذات. لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اگر وہ وقت نہیں ہوتی تو قرآن یوں نہیں کہتا والضحیٰ، چاشت کی قسم. مطلب کیا ہے؟ مفسرین نے فرمایا ضحیٰ چاشت کے وقت کو کہتے ہیں، ناشتے کا وقت. جو سورج نکلتا ہے تو کیسی شعائیں ہوتی ہیں اس کی؟ وہ جلانے والی نہیں ہوتی، وہ تپش والی نہیں ہوتی، وہ ٹھنڈی روشنی ہوتی ہے. اور صبح کی روشنی ہڈیوں کو مضبوط بھی کرتی ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے چہرے کو وہ وقت سے تشبیہ دیتے ہوئے فرما رہا ہے محبوب کا چہرہ ایسا ہے جیسے صبح کی روشنی ہوا کرتی ہے. صبح کی روشنی سے تشبیہ دی گئی. میں جو بات کہہ رہا ہوں وقت کو پکڑنے کی، جو رسول اللہ کی ذات کو تھام لیا ہر وقت اس کا ہے، ہر زمانہ اس کا ہے. محمد کے غلاموں میں بڑھاپا، یہ بچپن سے سنتے آئے ہم، بڑھاپا نہیں آتا. اعلیٰ حضرت ہر محفل میں آج بھی جوان ہیں. وجہ کیا ہے؟ وقت کی نفس کو پکڑے ہوئے اعلیٰ حضرت وہ بات کرتے تھے محمد الرسول اللہ کی، وہ بات کرتے تھے روح کائنات کی. انہیں پتا تھا کائنات کا پورا وقت ہی رسول اللہ ہے. یہی تو بات ہے میرے عزیزو، وقت کسی سے تھما نہیں اور تھم بھی نہیں سکتا. لیکن آپ کو پتا ہے اسی مہینے میں ایک رات آنے والی ہے جس کو ہم لیلۃ الاسراء والمعراج کہتے ہیں. شب معراج آنے والی، ہم رجب کے مہینے میں ہیں. اس مہینے کی ایک رات 26ویں رجب اور 27ویں شب کیا ہوا تھا؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج کا وہ واقعہ ہر سال سنتے ہو. ہوا کیا تھا؟ حدیثوں کی روشنی میں جبرائیل امین آئے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے حرم کعبہ تک لے گئے. حرم سے اس کے بعد مسجد اقصیٰ لے گئے. یہاں تک کا تو واقعہ قرآن بیان کر رہا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے خاص کو مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا. اور اس کے بعد ہوا کیا؟ سارے نبیوں کی امامت فرمائی، سارے نبیوں نے میرے آقا کے قصیدے پڑھے. پھر اس کے بعد سفر ہوا، پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان. ہر آسمان پر ایک ایک نبی سے ملاقات. واقعہ پتہ ہے؟ سنو توجہ سے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے بعد عرش، کرسی، لوح، قلم، جنت، دوزخ سب کے مناظر ملاحظہ فرمائے. سدرۃ المنتہا پر گئے. اس کے بعد جبرائیل امین وہی رک گئے، آقا آگے گئے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب اس جگہ کا سفر کیے جس جگہ کا نام ہی نہیں، لامکان. اس کو جگہ بھی نہیں کہہ سکتے. جگہ وہ ہے جو کائنات کے اندر میں، وہ لامکان، مکہ ہی نہیں، اور اس میں سمت بھی نہیں، نہ پورب، نہ پچھم، نہ دکھن، نہ اتر، کچھ نہیں. یہ تو وہاں ہے جہاں سورج نکلتا ہے. اور اس جگہ میرے آقا گئے جہاں سورج نہیں، چاند نہیں، اس کے آگے پہنچ. اور پھر وہ ایک ہی مقام قرب تھا میرے رب ذوالجلال کے حضور. رب تبارک و تعالیٰ کے حضور گئے. اور کیسے؟ کعبہ قوسین او ادنا، 2 کمانوں سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا تھا. میرے آقا اتنے قریب گئے. اللہ کریم نے اپنے قرب میں، اپنے جلووں میں جتنا وقت چاہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف ملاقات عطا کیا. بعد میں پھر حضور آئے. بیان کرنے میں اتنا وقت لگ رہا ہے، معراج کا پورا واقعہ بھی نہیں، سمری بیان کر رہا ہوں، خلاصہ. اور حضور رب تعالیٰ کے حضور سے تحفہ بھی لے کر کے آئے. پتہ ہے 50 نمازوں کا. موسیٰ علیہ السلام ملے، کہا 50 آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی، کم کرا لائیں. گئے اللہ کی بارگاہ میں، 5 کم کرائے، پھر آئے، پھر 5 کم کرائے، پھر آئے، پھر 5 کم کرائے. 9 بار بارگاہ رب العزت میں جاتے رہے، آتے رہے. اخیر میں 5 رہ گئی، پھر آئے. سوچو یہ بیان کرنے میں اتنا وقت لگ گیا، صرف چھوٹا سا سمری اور خلاصہ. لیکن حقیقت اس واقعے کی یہ ہے، تا عرش گئے پھر آئے محمد. کیسے؟ حضور عرش بھی گئے،
واپس بھی آ گئے. لیکن شاعر کہتا ہے زنجیر بھی ہلتی رہی, بستر بھی رہا گرم, تا عرش گئے پھر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جس کمرے میں آپ آرام کر رہے تھے, دروازے کی کڑی اگر دروازہ کھول کر کے آدمی جائے تو کڑی کتنی دیر تک ہلتی رہے گی؟ روایتوں میں یہ ملتا ہے دروازے کی جو زنجیر ہے, میاں آپ دروازہ بند کر کے گئے تو کڑی ہلتی ہے تھوڑی دیر تک کے لیے. حضور جب معراج کا پورا سفر طے کر کے آئے تھے تو دروازے کی کڑی ابھی ہل رہی تھی, اور بستر پر آدمی سو کر کے اٹھے تو وہ بستر کتنی دیر تک گرم رہے گا؟ منٹ, 1.5 منٹ. لیکن حضور جب معراج سے واپس آئے تو بستر ابھی بھی گرم تھا. یہ نہیں کہا گیا کہ سورج ابھی نہیں طلوع ہوا تھا, یہ نہیں کہا گیا کہ رات پوری نہیں گزری تھی, بلکہ یہ کہا جا رہا ہے ارے زنجیر بھی ہل رہی تھی اور بستر بھی رہا گرم, تا عرش گئے پھر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں پر عقل کے گھوڑے دوڑانے والے ایتھیسٹ آتے ہیں اور کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے. ان کا جواب ہم پھر کبھی دیں گے. یہ ہماری پاک محفل ہے, بارگاہ مصطفیٰ کا ذکر ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ عاشقوں کی محفل ہے. جب پاکھنڈیوں کی ہوگی تب ان کو جواب دیں گے. تم سائنس کے وجود پر یقین اور ایمان رکھنے والے لوگ, پہلے تو تم یہ بھی نہیں مانتے تھے کہ بندہ ایک جگہ سے 2000 کلومیٹر کا سفر 1 گھنٹے میں کر سکتا ہے. آپ کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آج تو مانتے ہو راکٹ سے کر سکتے ہیں, پلین سے کر سکتے ہیں. ارے آج تو ناقابل یقین ترقیاں چین اور جاپان کر چکے ہیں, وہاں تو ٹرینیں ہی پلین کی رفتار پکڑ چکی ہیں. آج تو ایسی ترقیاں ہیں کہ آدمی پوری دنیا کو 1 سیکنڈ میں دیکھ رہا ہے, ادھر سے ادھر بہت کچھ ہوتا جائے گا. ان سب پر ان کو یقین ہے, ان سب پر یقین ہے. لیکن جو بات میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جا رہی ہے اس پر یقین نہیں ہوتا. ان کو جواب عقل سے دینا ہوتا ہے, اس لیے یہ محفل الگ ہے, عقل سے دیں گے. آج میں آپ سے کہتا ہوں یہ ساری باتیں اگر تمہارے ذہن میں آتی ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے, اتنے شارٹ ٹائم پر یہ سارا وقت کیسے مینیج ہو سکتا ہے. بعض لوگ اس کو ٹائم ٹریول بھی کہتے ہیں, یعنی وقت کو گھیر دینا اور بہت کچھ کام ہو جانا. اللہ تبارک و تعالی وقت کا مالک ہے, وہ جس کے لیے چاہے وقت کو پھیلا دے اور جس کے لیے چاہے سمیٹ دے. اور اب میں جو بات بتانے جا رہا ہوں, میں نے کیا کہا تھا؟ وقت رسول اللہ کی ذات. میں نے یہ جملہ کہا, سنیے, معراج کا یہ سارا سفر ایک چھوٹی سی مثال میں دے دوں. ایک چھوٹی سی مثال میں, گھڑی لگی ہے سامنے, لگی ہے 12:30 بج رہے, ہم 25 سے ابھی 26 میں آ گئے. گھڑی چلتی ہے, اس کے اندر بیٹری ہوتی ہے, پتا ہے نا, سیل لگے ہوتے ہیں, بیٹری لگی ہے اور کانٹے چل رہے ہیں. باقی اس گھڑی کا تھوڑی نا کمال ہے. اس گھڑی سے ابھی 12:30 بج رہے, کوئی اتار کر کے میرے پاس دے دے, میں اس کی بیٹری نکال لوں اور اپنے پاس رکھ لوں. اس میں 12:30 سے 1 منٹ بھی آگے جائے گا, گھڑی وہیں رکے گی. ٹھیک ہے, میں اس بیٹری کو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ 6 گھنٹہ اپنے پاس رکھوں. 6 گھنٹے کے بعد میں نے واپس اس گھڑی میں بیٹری ڈال دی. گھڑی کیا 6 گھنٹے آگے سے چلے گی یا جہاں رکی تھی وہیں سے چلے گی؟ 12:30 جہاں بجے تھے وہیں سے چلے گی. ایک چھوٹی سی مثال ہے. میرے عزیزوں, تم کیا سمجھتے ہو؟ مصطفیٰ کی ذات روح کائنات ہے, جان کائنات ہے. مصطفیٰ کی ذات جان کائنات ہے, روح کائنات ہے. معراج کی شب رب تعالیٰ نے روح کائنات کو, کائنات کی جان کو اپنے پاس بلایا تھا. اب پتہ نہیں 100 سال رکھا, 200 سال رکھا, 500 سال رکھا, پتہ نہیں ہزاروں سال رکھا, لیکن جان کو جب واپس کائنات میں بھیجا تو وقت جہاں تھما تھا وہیں سے چل پڑا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, لبیک یا رسول اللہ. اسی لیے میں نے کہا وقت رسول اللہ کی ذات ہے. وہ اگر تھم گئے تو کائنات تھم گئی, وہ اگر آ گئے تو کائنات چل پڑی. اسی کو ہمارا امام اپنے اشعار میں یوں گنگناتے ہوئے کہتا ہے, وہ جو نہ تھے تو اور وہ جو نہ ہو تو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے وہ جہان کی, اور جان ہے تو جہان ہے, جان ہے تو ہاں, اگر وہ نہ ہو تو پھر کچھ نہ ہو. اس لیے میرے عزیزوں, وہ ذات اقدس
کائنات کا وقت ہے. اسی لیے ہم نے دیکھا جو رسول اللہ کو تھام لیا وہ پورے وقت کا بادشاہ ہو گیا. ہر وقت اس کا ہے, ہر وقت اس کا ہے. ہم تو بہت چھوٹے لوگ ہیں, بہت چھوٹے لوگ ہیں. میں اپنے زمانے کے جتنے مشائخ اور علماء ہیں ان کے طلبوں کی گرد کے برابر نہیں ہوں, لیکن میں نے اپنی زندگی میں تجربہ کر کے دیکھا دنیا مجھے پہچانتی ہے تو میرے مصطفیٰ کے قدموں کی نوکری کی صدقے, ناموں سے رسالت کی بات پر, حضور کی عزت پر. اگر مجھ جیسا ناہنجار آدمی اس ذات کی عزت پر بات کرے تو گویا کہ اس نے وقت کو پکڑ لیا ہے. سبحان اللہ. وقت کو پکڑ لیا ہے, اور وقت کو ایسا پکڑا کہ صبح بھی بھیڑ ہے, دوپہر میں بھی بھیڑ, رات کو بھی بھیڑ. اور یہ میں اپنی تعریف میں نہیں کہہ رہا, اسی لیے میں ایک جملہ اکثر کہا کرتا ہوں, ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو. وقت وہ ہے میرے عزیزوں, 24 جائے, 25 جائے, 26 جائے, زندگی بھی چلی جائے, لیکن اللہ تمہارا نام مردہ ہونے نہیں دیتا. ہاں ایک بات یاد رکھ لو, جو پٹاخے اڑانے والے تھے ان کی بھی اڑ گئی, اور جو میرے مصطفیٰ کا پرچم بلند کرتے رہے دنیا ان کو 1000 ٹکڑوں میں بھی کاٹ دے, لیکن ان کا نام اللہ تعالیٰ بچے بچے کی زبان پر زندہ رکھتا ہے. کیا ہمارے زمانے سے, ہمارے دور میں امام شرف الدین بوسیری ختم ہو گئے؟ کیا سعدی شیرازی ختم ہو گئے؟ کیا ہمارے زمانے میں حافظ شیرازی, ملا عبد الرحمن جامی ختم ہو گئے؟ یہ وہ لوگوں کی بات میں کر رہا ہوں جو دربار رسالت کے قصیدہ خاں لوگ تھے, حضور کی تعریف میں مدح سرائی میں مگن رہنے والے لوگ تھے. اسی لیے میرے عزیزوں میں ایک بات کہتا ہوں, میرے آنے سے پہلے مجھے اصلاح کے لیے بھی کرنا تھا. ظاہر سی بات ہے ہمارا پورا جلسہ ریکارڈ ہوگا, کل کو اس کو اپلوڈ کریں گے, کہ کلپ کاٹیں گے, لوگ اس پر اعتراضات کی بوچھار اور اس پر اپنا تماشا الگ جو کچھ بھی ہوتا ہے. لیکن وضاحت کے ساتھ کہتا ہوں, ناظم صاحب آپ نے مجھے بلانے سے پہلے بہت سارا وقت برباد کیا ہے, اس وجہ سے کہ ہم نہیں ہیں اس محفل کی تعریف کرنے کے لائق. اتنا وقت اگر میرے مصطفیٰ کی تعریف کرتے تو رحمت کے فرشتے اتر رہے ہوتے. سبحان اللہ. بارگاہ مصطفیٰ میں لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 لبیک یا رسول اللہ. بارگاہ رب العزت میں دعا یہی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ایرے غیرے نتو کھیرے کے لیے زبان کھلنے سے بچائے. اعلیٰ حضرت کے پاس نان پارا کے رہنے والے صاحب آئے تھے, اور یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے نان پارا کے جو نواب صاحب ہیں ان کی شان میں جب کوئی شاعر شعر پڑھتا ہے تو خوب نذرانے دیتے ہیں. شاعر لوگوں کا حال یہی ہے, اور قرآن نے ان کو کہا ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ. اکثر شاعر تو گمراہی کی وادی میں گر جاتے ہیں, اکثر شاعر. لیکن بارگاہ مصطفیٰ کے شاعروں کی بات نہیں ہے یہ, دنیا کی مدح سرائی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں, میاں آپ برا نہ سمجھے, بہت سارے ناظم کا مطلب سمجھتے ہو, اناؤنسر جو ہم کو بلانے کے لیے بھی ہوتے ہیں, اس کی ضرورت بھی نہیں محسوس ہوتی, کون نہیں پہچانتا ہم کو, سیدھے آپ میرا نام لے کر پکارتے, ویسے بھی یہ لوگ نعرے لگاتے. نہ ہم کو آسمان پر چڑھانے کی ضرورت اور اس کے بعد پھر گرانے کی ضرورت. دنیا پہچانتی ہے تو وقت مختصر نام لیں, ہم تو اپنے القابات کے بھی قائل نہیں ہیں. میں کہہ رہا ہوں اعلیٰ حضرت کے پاس صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ بہت اچھے شاعر ہیں مولانا احمد رضا خان, ایک منقبت یا ایک نظم ہمارے نواب صاحب کے لیے بھی لکھ دیجئے, میں جا کر کے سناؤں گا تو بڑے نذرانے ملیں گے. اعلیٰ حضرت قلم کے بادشاہ, ارے میاں اللہ نے وہ دولت عطا کی تھی, محسن کاکوروی صاحب ایک بڑے شاعر تھے, اعلیٰ حضرت کے پاس وہ ایک قصیدہ لکھ کر کے لائے تھے. کس چیز کا قصیدہ؟ معراج کا قصیدہ, حضور کے معراج کا قصیدہ. اس میں کاشی گنگا جل سب کا ذکر تھا. انہوں نے استعارہ کے طور پر اشعار لکھے تھے, کاشی سے چلا جانب متھرا, اس طرح کے اشعار. اعلیٰ حضرت نے 2 شعر سنے, اس کے بعد کہا محسن صاحب رکیے, عصر کا وقت ہو گیا, نماز کے لیے جائیں. عصر کی سنتیں پڑھی, اور سنت اور فرض کے بیچ میں کتنا وقت رہتا ہے؟ عصر کی سنت اور فرض کے بیچ میں اتنے ہی وقت میں قصیدہ معراج اعلیٰ حضرت نے لکھ لیا. سبحان اللہ. اور عصر کی فرض نماز کے بعد آئے اور کہا کہاں ہے کاکوروی صاحب, سنیے میں نے بھی لکھا ہے. محسن صاحب نے کہا آپ نے کب لکھا؟ کہا
عصر کی سنت اور فرض کے بیچ جو وقت ملا تھا اس میں میرے ذہن میں جتنے آئے میں سنا دوں. سنانے لگے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے, نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے. ضیائیں کچھ عرش پر آئیں کہ قندیلیں سب جھلملائیں. حضور خورشید کیا چمکتے, چراغ منہ اپنا دیکھتے تھے. پورے معراج کا واقعہ کیسے لکھا؟ وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر, وہی ہے باطن. حضور کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر, وہی ہے باطن. اب سنو پورے معراج کا واقعہ. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اسی کے جلوے, اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے تھے. سبحان اللہ. اسی کے جلوے, اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے تھے. پورے اشعار سنتے رہے, کاکروی صاحب ختم ہی نہیں ہو رہے ہیں. اعلیٰ حضرت نے, جانتے ہو یہ قصیدہ معراج 4 شعر 6 شعر 8 شعر کا نہیں, پورے 168 اشعار لکھ دیے تھے. سبحان اللہ. جس کو قادر الکلامی اتنی ہو, جس کو اللہ تعالیٰ نے زندہ باد زندہ باد اعلیٰ حضرت, جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی قادر الکلامی عطا کی ہے اشعار کی زبان پر, تو وہ جب قلم چلائے تو کیا نہیں کہہ سکتا. نان پارا والے صاحب سے بھی کہا ٹھیک ہے قلم چلاتا ہوں. وہ نواب صاحب کی شان میں لکھوانے آئے تھے, بریلی کا امام لکھنے لگ گیا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. یا رسول اللہ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زباں نہیں, نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, ارے کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اعلیٰ حضرت لکھتے گئے کس کی شان میں؟ بارگاہ مصطفیٰ میں. آپ کو پتا ہے ایک شعر کی تشریح کرنے میں 4 گھنٹے لگ سکتے ہیں. وہ کمال حسن حضور ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضور کا حسن ایسے کمال کا ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یعنی برائی کا گمان بھی جس میں نہیں ہے, ایسا حسن ہے. یہی پھول خار سے دور ہے. ویسے تو تم جھوم جا رہے ہو, سمجھے کہ نہیں کیا پتا. یہی پھول خار سے دور ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ارے حضور کی ذات یہ ایسا پھول ہے جس میں کانٹا ہی نہیں. حق ہے. یہی پھول خار سے دور ہے, اور جو بھی چراغ دیکھو دھواں دیتا ہے کہ نہیں دیتا. اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہی وہ شمع ہے کہ دھواں نہیں. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. دھواں تکلیف پہنچاتا ہے, اور میرے آقا کی شمع ایسی ہے یا دھواں نہیں نکلتا, پروانے آ کر جان دیتے ہیں. سبحان اللہ. یہی شمع ہی نہیں چیزوں پر بھی وہ کمانڈ حاصل کر چکا ہے. جانتے ہو دریائے نیل سوکھ جاتا تھا ہر سال, مصر کا ایک دریا ہے, لیکن جب اسلام وہاں آیا, عمرو بن عاص ایک صحابی ہیں, مصر فتح ہو گیا, تو وہاں مصر کے جو جاہل لوگ تھے کیا کرتے تھے, 16 سال کی جوان خوبصورت لڑکی کو جلوس میں گھماتے تھے اور لا کر کے اس کو ذبح کر دیتے تھے. دریائے نیل میں اس کی بلی چڑھائی جاتی تھی, اور پھر ان کا عقیدہ یہ تھا کہ دریا کا پانی اوپر آ جاتا تھا, اور ہوتا بھی تھا. جب ایک لڑکی کی بلی چڑھائی جاتی تو پانی اوپر آ جاتا تھا, ہر سال کا رواج تھا. لیکن جب اسلام آیا دریا سوکھنے لگا, تو لوگوں نے آ کر کے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے کہا ہمارا تو معمول ہے کہ ہم ایک 16 سال کی جوان لڑکی کو جلوس میں لا کر ذبح کرتے ہیں, تب یہ دریا نیل کا پانی موجے مارے گا. انہوں نے کہا ہرگز میں تو اس کی اجازت نہیں دے سکتا. کہا تو پھر سارے پیاسے مر جائیں گے, پانی کی شدید قلت ہو جائے گی. عمرو بن عاص نے جانتے ہو خط لکھا کس کو؟ امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ. نام سنتے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جی سچ بتاتا ہوں, خط آیا تو آپ نے پڑھ کر کے حالات کا مشاہدہ کیا, پھر کیا کیا جانتے ہو؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حل بتایا وہ بہت الگ ہے. 2 خط لکھے, ایک حضرت عمرو بن عاص کو کہ تم نے جو لوگوں سے کہا وہ بالکل صحیح کہا, اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا, کسی کی بلی چڑھانا, کسی کی جان لینا, کسی کا خون بہانا, تم نے جو کیا وہ صحیح ہے. اور حضرت عمر نے کہا ایک اور خط میں لکھ رہا ہوں دریائے نیل کے نام پہ. واہ واہ. آج تک آپ نے سنا کوئی دریا کو بھی خط لکھا ہو؟ سنا ہے؟ ہاں اگر سنا ہو تو صرف محمد عربی کے غلاموں نے کیا ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. آج کے بیٹھے ہوئے 1400 سال بعد کے کتے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کو نوچ کھانے کی کوشش کرتے ہیں, انہیں پتہ بھی نہیں. یہ اسلام کو ایسے انداز میں بیان کر کے لوگوں میں شک و شبہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اس طرح کے کتنے آئے کتنے چلے گئے, کتنے آئے. لوگ آج بیٹھ کر کے اسلام کو ختم کریں گے, مسلمانوں کا قتل کریں گے, کیا کیا. آج بھی میں دیکھ رہا تھا پاکھنڈی تلواریں بانٹ رہا ہے, کوئی چاقو چھریاں بانٹ رہا ہے. تم ان کو تلواریں دکھا رہے ہو جو 1400 سال سے کربلا سنتے آ رہے ہیں. سبحان اللہ.
یہ چیزیں پرانی ہو گئی، پرانی ہو گئی. یہ سب چیزوں سے ڈر اور خوف کا ماحول نہیں لا سکتے. اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا. میں کہتا ہوں انہوں نے پڑھا نہیں اسلام کو، پڑھا نہیں. میرے آقا کے غلاموں نے دنیا کی ریت رواج کو، طوفانوں کی، آندھیوں کے رخ کو کیسے موڑ دیا تھا. حضرت عمر ابن خطاب نے دوسرا خط لکھا دریائے نیل کے نام پہ، دریائے نیل کے نام پہ. ارے دریا ہے، کیا لکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے دریائے نیل، عمر ابن خطاب رسول اللہ کا غلام تجھ سے کہتا ہے اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو تیرے پانی کی ہمیں حاجت نہیں، اگر اللہ کی مرضی سے بہتا ہے تو عمر تجھے حکم دیتا ہے کہ ابھی بہہ جا. واہ سبحان اللہ. خط میں لکھا اور اس کے بعد دونوں خط گئے. ایک عمرو بن عاص کا تھا، ایک دریائے نیل کا تھا. حضرت عمرو بن عاص نے اپنا خط پڑھا، پھر دریائے نیل کے نام جو خط تھا وہ لا کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا. قسم خدا کی، تاریخ کی سچائیاں بتاتی ہیں اس وقت شباب پر دریائے نیل 16 گز اوپر آ چکا تھا. سبحان اللہ. اور وہ زمانہ ہے کہ آج کا زمانہ دریائے نیل کبھی سوکھا ہی نہیں، سبحان اللہ. کبھی سوکھا ہی نہیں. یہ ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کی زندگی. میرے عزیز، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بیٹھ جائیں آپ لوگ. ہو گئے بس. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مثال دے دیتا ہوں، گفتگو ختم کرتا ہوں. ابھی میں نے بتایا نا، میری تقریر میں ہی بتایا، تیمم کا مسئلہ بتایا. پانی آ گیا تو تیمم ختم. ہم تیمم میں پانی آ چکا ہے. میرے عزیزوں، ایک چیز جو میں دیکھ رہا ہوں کافی دیر سے، مسجد کی جتنی وسعت ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جو کھڑے ہیں شاید ان کو اندازہ نہیں، 1.5 گھنٹے سے وہ کھڑے ہیں. 1.5 گھنٹے سے ادھر والے بھی ادھر والے بھی تقریباً. میں بولتا جا رہا ہوں، میں بھی کھڑا ہوں. اور جو کھڑے ہیں ان میں سے ایک ایک سے بھی میں پوچھتا ہوں کہ تمہیں وقت کے گزرنے کا اندازہ ہوا؟ 1.5 گھنٹہ گزر گیا، اس لیے کہ یہاں بات رسول اللہ کی چل رہی ہے، بات عزت مصطفیٰ کی ہے. وقت کی جب بات کی جا رہی ہے تو وقت کا اندازہ نہیں ہوتا. میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ وقت کی بات. وقت کون ہے؟ رسول اللہ کی ذات. اور اسی کو قرآن کہتا ہے والضحیٰ، کبھی واللیل اور کبھی والعصر. جہاں وقت کی قسم یاد کی گئی ہے، مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد ذات رسول ہے، رسول اللہ کی ذات ہے. اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو جس نے تھام لیا، اس نے وقت کو پکڑ لیا ہے، وقت کو پکڑ لیا ہے. ہر وقت تمہارا ہے. اور ایک بات یہ بھی، جو حضور کی غلامی میں آیا اس نے وقت کو ایسا پکڑا ہے کہ بڑھاپا کبھی نہیں آتا اس کا. وہ ہر زمانے کا جوان ہے، ہر زمانے کا جوان ہے. اسی لیے جن اولیاء کاملین کو ہم سنتے ہیں، ہماری تصور میں ایسا آتا ہے، امام حسین کا جب ذکر کرتے ہو، امام حسین کا جب ذکر کرتے ہیں، سچ بتانا میرا اپنا بھی مشاہدہ، کربلا کی داستانیں سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے ایک وہ حسین جوان جو کربلا کے میدان میں ڈٹ کر مقابلہ کر رہا ہے. پورا تصور تو یہی رہتا ہے کربلا کا واقعہ سننے کے بعد، لیکن پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ان کی عمر تو 56 سال کی تھی. غوث پاک کا تذکرہ آتا ہے تو شکل و شباب تصور میں ایسی آتی ہے کسی حسین جوان کی. غریب نواز کا تذکرہ آتا ہے تو کسی حسین جوان کی. اسی لیے میرے عزیزوں کہ یہ رسول اللہ کی ذات سے ایسے وابستہ لوگ ہیں کہ وہ ہر زمانے کے جوان ہیں، ہر زمانے کے جوان ہیں. اور دوسری بات، ایک تو ہر زمانے کا جوان ہے اور اس کا ذکر کبھی پرانا بھی نہیں ہوتا، کبھی پرانا نہیں ہوتا. آپ برسوں سے مسجدوں میں آ رہے ہیں. ابھی میں اگر آپ کے سامنے پڑھوں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ، آج بھی پڑھے جاتے ہیں. ہم نے ہزاروں بار سنا ہوگا لیکن یہ سلام کبھی پرانا نہیں لگتا، کبھی پرانا. اور میں نے اپنی تقریروں میں کتنی بار
आला हजरत के उन अशार को तिलावत के तौर पर पढ़ा होगा। आला हजरत फरमाते हैं, बुझ गई जिसके आगे सभी मशालें, शम्मा वो लेकर आया सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा। अरे कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। ये वो अशार है, हम बार बार पढ़ते हैं। मजा तुम्हें क्यों आ रहा है? दुनिया गाने सुनती है जब तक उसका जमाना होता है, जमाना पुराना हो जाए तो नए गानों की धुन तलाश करती है दुनिया। लेकिन बारगाह मुस्तफा की मदह सराई ऐसी है, अभी मैं अगर कहूं वो अहसनु मिन कलम तरक़त आईनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। अरबी के अशार है। किसने कहा था? हस्सान बिन साबित ने। कब कहा था? 1400 साल पहले। क्या कहा था? या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हुस्न वाला मेरी आंखों ने देखा ही नहीं। सुभान अल्लाह। देखा नहीं, हो सकता है कहीं होगा, तुमने नहीं देखा। सवाल ये है ना, तुमने नहीं देखा होगा, कहीं और होगा। दूसरे शेर में हसन बिन साबित ने कहा वाजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं देखा, आपसे ज्यादा हुस्न वाला किसी माँ ने जना ही नहीं। सुभान अल्लाह। यह अशार पुराने लगते हैं, बार बार पढ़े जाते हैं। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि। जो मदह सराई किया मेरे आका की, उसने वक्त की नब्ज को पकड़ा है, वक्त को थाम लिया है। और वक्त हर जमाने का उसका है, उसका वक्त है। अगर कोई हमसे आकर के पूछे गरीब नवाज का कौन सा वक्त था, हम कहेंगे नादान, 800 साल पहले नहीं, अभी उनका ही वक्त है। सुभान अल्लाह। है या नहीं? आज भी उनका ही वक्त है। कोई अगर कहे 800 साल पहले के थे, 700 साल पहले के थे, नहीं, वो राजे महाराजाओं की तारीख में कहा जाता है इतने पहले के थे। गरीब नवाज तो आज भी हैं। इसीलिए करबला के वाकये को समेटते हुए एक शेर जो मशहूर है फारसी का, क्या कहा जाता है? शाह अस्त हुसैन। फारसी आती है? नहीं आती, लेकिन शेर याद है। शाह अस्त हुसैन का मतलब क्या है? फारसी में समझा देता हूं। फारसी में अस्त और बूध दो लफ्ज हैं। अस्त का मतलब है, बूध का मतलब था। समझ में आ रहा है? अस्त का मतलब है और बूध का मतलब। शेर देखो आप, शाह अस्त हुसैन, बादशाह है हुसैन। या ये कहा जा सकता था शाह बूध हुसैन, बादशाह था हुसैन। नहीं, वो बादशाह कोई और था होगा, लेकिन हुसैन बादशाह। शाह अस्त हुसैन, बादशाह। अस्त का लफ्ज आया है। शेर कहने वाले ने यही कहा कि बादशाह है। एक तो शाह है और एक बादशाह है, दोनों में फर्क है। शाह सुल्तान को कहते हैं, बादशाह सुल्तान बनाने वाले को कहते हैं। दोनों है हुसैन। अस्त का लफ्ज बता रहा है कि वो हमेशा, हर जमाना उसका है, हर वक्त उसका है। जो बात मेरे मुस्तफा की किया, जो वक्त को थाम लिया, हर जमाना उसका, हर वक्त उसका। इसलिए